جی السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل میں نے ویڈیو لگائی جس میں نے نیچے سے کھڑے ہو کے ساری ریکارڈنگ کی اور کوئی 10-15 منٹ آپ سے گپ شپ کی۔ اس کے بعد بڑے عجیب و غریب قسم کے کمنٹس مجھے موصول ہوئے۔ اچھا، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اس طرح کے کمنٹس جو ہے وہ وصول ہوں گے۔ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دوستوں کو شاید ڈیزائن اور سٹرکچر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن شاید بہت ہی کم دوستوں کو سمجھ میں آئی میری بات۔ اب کسی نے کہا کہ یار یہ لوہے پہ اور چادروں پہ اتنے پیسے لگانے سے احمد بھائی بہتر تھا کہ آپ یہ کرتے کہ آپ جو ہے نا وہ سلیپیں ڈال لیتے اور پلر دے کے چھت بنا لیتے وغیرہ وغیرہ۔ تو یار پہلی تو بات مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سلائڈنگ مان گئی ہے، شاید سلائڈ توڑ کے تکاؤ نا۔ اچھا گریس لاسو، پہلی تو بھائی مجھے بات یہ بتاؤ، یہ جس بھائی کا کمنٹ تھا کہ یہ مجھے جو سلائڈ چاہیے تھی کہ مثال ہے اب میرے خانے نیچے یہاں تک، یہ میرا سینٹر میں رستہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے یہ، میں اوپر سے کوشش کرتا ہوں دکھانے کی کہ آپ یہ دیکھو اس نے کدھر تک کور کیا ہوا ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ پورا خانہ اس نے کور کیا ہوا ہے، یہ پوری کی پوری سلائڈ ہے۔ یہ جہاں پر وہ گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلائڈ ہے۔ پچھلی جو یعنی اوپر والی چادریں وہ فکسڈ ہیں، 10 فٹ تک چادریں فکس لگی ہیں، اس سے آگے یہ جو ساری لگی ہیں یہ پوری سلائڈ ہے۔ یہ ان کے ویل لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھو پیچھے ویل ہیں۔ ابھی اس کو جب ہم چلائیں گے تو یہ یہاں سے چل کے پیچھے چلا جائے گا، یہ دونوں فریم جو ہے وہ اوپر نیچے طے میں آ جائیں گے اور یہ سارا ایریا کھلا ہو جائے گا، یہاں نیچے روشنی اور دھوپ لگے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز مجھے دوستوں نے کہا کہ سردیوں میں کیا کرو گے؟ بھائی میں گا رہا ہوں کہ بجا رہا ہوں، یا میں کوئی فارسی زبان استعمال کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلائڈ ہے، جب اس سلائڈ نے پیچھے چلے جانا ہے تو دھوپ کا رستہ تو خالی ہو گیا۔ خدا دے بندے ہو، پتہ نہیں نکی جی گل ہے، اتنے کمنٹس آ گئے اور سارے کمنٹس، بہت کم لوگوں کو آئیڈیا اور ساری جو اس کی وہ ٹیکنالوجی ہے وہ سمجھ آئی ہے، تو باقی ساروں نے جناب شغل ہی بنا دیا ہے۔ بہرحال یہ جب ہو جائے گا تیار انشاءاللہ، وہاں بھی یہاں بھی، تو پھر آپ کو ویو دکھائیں گے، اس کو ذرا کور کر لیں گے۔ یہ نیچے جو جالیاں، پھر کوئی بھائی تھرماپول کا کہہ رہا تھا، تو یار تھرماپول کے پیس ہم نے پتہ کیے تھے، وہ کافی ایکسپینسو پڑ جاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے ہمارے پاس یہ شیٹس پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کافی ساری ہمارے پاس پڑی ہیں، پیچھے 2 سالوں کا سمجھ لیں یہ کچرا ہی پڑا ہوا ہمارے پاس۔ تو یہ کیونکہ سیزنل ہے، اس کا ایک پرابلم یہ تھا، دیکھیں وہ شیٹ کا وہ بنڈل پیچھے آپ کو ایک نظر آئے گا، ویسے ہی ایک بنڈل وہاں جدھر سے میں چڑھ کے آیا ہوں سائڈ پہ نیچے بھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ شیٹس ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں، ان کا استعمال کرنا ہے اس جالی کے اوپر۔ اس جالی کے اوپر شیٹس ڈلیں گی، اس کے اوپر 3-3 انچ کی مٹی ڈال جائے گی۔ اب پچھلے سال میں پرابلم کیا تھی کہ جب وہ شیٹس ڈلتی تھیں تو جالی انہیں جگہ جگہ سے پھاڑ دیتی تھی، جیسے مثال ہے جالی کے یہ کونے نوکیں نکلی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، تو اس پہ کوئی بھی چیز ڈلتی ہے تو جالی اسے ڈیمیج کرتی ہے، پھاڑ دیتی ہے۔ اب جو مٹی ڈلی ہوئی ہوتی تھی وہ پہلے نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، پھر وہ سارا نیچے گند اور کیچڑ۔ اب چادروں سے یہ ہے کہ ایک تو بارش ڈائریکٹ نیچے نہیں پڑے گی، جب ہمیں نیچے روشنی اور ہوا چاہیے، جب نیچے ہمیں بارش چاہیے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ خانے بہت ہارڈ ہوئے ہیں اور خشک ہوئے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا پانی لگ جائے، تھوڑی سی بارش پڑ جائے تو یہ گیلے ہو جائیں۔ اب جتنی دیر ہمیں نیچے بارش چاہیے خانے میں، ہم اس کو سلائڈ کو پیچھے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمیں بارش اس کے بعد نہیں چاہیے، خانے ہمارے میں پانی جتنا ہمیں چاہیے تھا آ گیا، ہم اس کو اوپر چڑھ کے کھینچ کے واپس کھول دیں گے۔ یہ اس کا جناب طریقہ کار ہے، یہ آپ چیک کریں۔ یہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا، لیکن جب تک ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس کو جناب دیکھ نہ لیں اس ٹائم تک انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ نیچے آپ کو دیکھیں کتنا روشن ہو گیا، پورا خانہ روشن ہو گیا، کھڈوں تک روشنی جا رہی ہے، کھڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں، سارا جناب بہترین ہو گیا۔ تو سردیوں میں بھی اب آپ دیکھو کھڈے کے اور اس چادر کے بیچ میں کتنا گیپ ہے، تو جب سورج وہاں سے نکلنا ہے بھائی، ادھر سے نکلتا ہے اس سائڈ سے، تو ڈائریکٹ کھڈوں کے اوپر دھوپ پڑنی ہے۔ جب یہ والا سیکنڈ جو ہمارا اس کا چادروں کا پورشن ہے، جب یہ پیچھے ہوگا، جب یہ سلائڈ آگے آئی ہوئی ہوگی یہاں تک ہوگی، تو پھر پیچھے دھوپ نہیں پڑے گی، پھر صرف خانے کے سینٹر تک یا آدھے تک دھوپ پڑے گی جو اس سائڈ سے کراس ہو کے آئے گی۔ تو بہرحال اب میں یہاں پر موجود ہوں، میں میکینزم کو
اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں تو مجھے چیزیں اور طریقے سے نظر آ رہی ہیں، اور آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہو تو آپ کو چیزیں اور طریقے سے نظر آ رہی ہیں۔ تو دوستو اس سائڈ پہ بھی یہی طریقہ کار ہونا ہے کہ پیچھے پکی چادریں لگ جانی ہیں، اور آگے یہ جو فریم یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ روٹیٹنگ فریم ہونا ہے، موویبل ہونا ہے، اس نے موو کرنا ہے۔ تو موو کرنے کا 11 فٹ کا فریم جو موو ہوگا اس کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ کو نیچے روشنی چاہیے تو آپ روشنی لے لو، دھوپ چاہیے دھوپ لے لو، اور جب آپ نے اس کو بند کرنا ہے، بارش نہیں چاہیے، نیچے آپ کو کیچڑ وغیرہ نہیں چاہیے، تو بھائی اس کو کھینچ کے بند کر دو۔ سمپل سا اس کا میکینزم ہے، سمپل سی بات ہے، جو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان فیوچر ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ ہماری دھوپ بھی نہیں بند ہوئی، روشنی بھی نہیں بند ہوئی، اور ہمارے پاس یہ اس کا حساب وہی ہے کہ جو ہم نے کھڈوں کی کھڑکیاں بنائی تھیں پہلی دفعہ، اور آپ دیکھ لینا کہ یہ کنسیپٹ بھی آپ کو، یہ جو ابھی میں نے فرسٹ ٹائم دے دیا ہے، یہ کنسیپٹ بھی آپ کو جو اچھے سیٹ اپس ہیں ان کے اوپر آپ کو یہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ فرسٹ ٹائم کسی نے اصیل سیٹ اپ پہ یہ والا کام کیا ہے، کیونکہ اصیلوں کے لیے بھائی دھوپ بھی ضروری ہے اور چھاؤں بھی ضروری ہے۔ کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں چھاؤں چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں محض دھوپ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب دھوپ چاہیے تو جناب اس کو پیچھے کر دیں، اور جب چھاؤں چاہیے تو اس کو آگے کر دیں۔ 2 in 1 ہو گیا ویل لگانے سے۔ یہ اب شاہ جی اس میں گریس وغیرہ لگا رہے ہیں تاکہ یہ جو اس کی موومنٹ ہے وہ سموتھلی ہو سکے۔ اور رہ گئی پیچھے اس خانے کی بات، تو اس خانے کا ہم آخر میں کٹی کٹا نکالیں گے کہ اس خانے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہاں تک ہمارے یہ اس جگہ تک، یہ وہ ادھر سے لے کے ادھر تک ہمارا جدھر مرغوں کے کھڈے شڈے بریڈرز اور چوچے پٹھے کھلنا بند ہونا یہ سارا معاملہ ہے، وہ اس جگہ تک ہے۔ آگے یہ جو ہمارے 8 کیجز آ جاتے ہیں اس سائڈ پہ، اور اس پائپ سے آگے 8 کیجز اس سائڈ پہ۔ یہ 8 اس سائڈ والے تو شاید میں رہنے دوں گا، ان کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن اس سائڈ والے 8 کھڈے میں ختم کروا کے یہاں پر ایک کمرہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کے اندر ہماری رات کو یہ کھلی عوام بھی بند ہو سکتی ہے ڈنڈے لگا کے، اور ہم نے آگے بکریاں رکھنے کا کوئی ارادہ رکھا ہوا ہے، کوئی 1-1 2-2 بکریاں لے کر انشاءاللہ رکھنی شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی ہوگا کہ چلو بکریاں اندر رات کو جناب، اور دن کو بکریاں ادھر کھلی گھومتی رہیں گی، یہ کافی سارا کھانا بن جاتا ہے۔ تو کچھ اس طرح کا ہمارا ارادہ ہے، باقی اللہ پاک خیر کرے، جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور یہ اس جگہ پر جناب یہ پٹی سی لگا کے شاہ جی نے سٹاپر بنا دیا ہے تاکہ جب ویل چلتا ہوا ہے تو اس سے ٹکر کھا کے رک جائے۔ اب اس کو ہم پینٹ وغیرہ کروا دیں گے تاکہ یہ اس کو زنگ نہ لگے، کیونکہ اس کو مسلسل ٹکریں لگنی ہیں تو یہ ٹانکے ٹوٹ سکتے ہیں اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو رنگ وغیرہ نہ ہوا اور زنگ لگ گیا نا تو یہ کام ڈینجرس ہو جائے گا۔ کیوں جی شاہ جی؟ دوستو لال بادشاہ کی اور ساوید لکے کی ماں کی جو پٹھی ہے، لکی کی جو بہن ہے، یہ جناب کھڑی ہے، جالی کو فوکس کر رہا ہے، نیچے سے دکھا دیتے ہیں، چلو یہ کھڑی ہے، یہ اب لگا دیا ہم نے لوریے کے ساتھ، اور یہ کراس ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ بہت جلد انڈے اتارے گی۔ یہ ہیٹ پہ آئی ہوئی تھی، تو وہ فارمولہ ہمارا بڑا زبردست کام کر رہا ہے کہ جو مادیاں کڑک ہوتی ہیں نا ان کو اٹھا کے وہ ادھر کیج میں اس گول پنجرے میں لگا دیتے ہیں دوسرے فارم میں، کچھ دن میں ہی مادی انڈوں پہ آ جاتی ہے، اٹھا کے ادھر ڈال دیتے ہیں۔ اصل میں یار میں نے نا ایک بات نوٹ کی ہے کہ ہمارے جو اصیل شوقین ہیں نا وہ صرف نا وہ تھوکوں میں نا پکوڑے تلنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تھوک میں پکوڑا فرائی نہیں ہو سکتا، پکوڑا فرائی کرنے کے لیے آئل خریدنا پڑتا ہے، ڈالڈے کا ڈبہ لینا پڑتا ہے۔ تو اصل میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ جو دوست ہمیں کوئی بھی اس طرح کا کام دیکھنے کے بعد کوئی سستا مشورہ دیتے ہیں نا، بعض لوگ بڑے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو سستے مشورے دیتے ہیں وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ دوست جو ہے نا یہ تھوکوں کے ساتھ پکوڑے تلنا چاہتے ہیں۔ ناراض نہیں کسی نے ہونا، لیکن استاد جی بات یہ ہے کہ جب انسان دل سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا اور اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو مسائل درپیش ہیں، اب بیسیکلی یہ ساری میکینزم جو بنائی گئی ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک تھاٹ ہے، ایک چیلنج تھا، بلکہ ایک چیلنجنگ معاملہ تھا ہمارے پاس، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ شیڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ابھی ہمیں اویلیبل ہے، ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی تھی کہ یار ہمیں اتنی ہائٹ کے اوپر ایک شیڈ ہونا چاہیے جو حسب ضرورت ہم اس کو یوز کر سکیں، اور جب اس کی ضرورت نہ ہو تو ہم اس کو ریموو کر سکیں۔ تو اب بار بار لڑکے اوپر چڑھتے
اب ہمارے پاس کام بھی بہت ہے، دانہ دلیا مسالہ کام بھی. اب میں نے یہ سہولت، اب آپ حساب لگائیں کہ یہاں پر نیچے ہر خانے میں شاید ٹوٹی کی بھی ضرورت نہ ہو، نلکے کی ضرورت نہ ہو، لڑکے بالٹیوں سے بھر کے پائپوں سے کام چلا رہے ہیں. لیکن میری یہ سوچ ہے کہ یار ہم اس کی پراپر ایک دفعہ پلمبر کو بلا کے نیچے وہ پائپ شائپ لگوا کے ہر کیج کے اندر ایک ایک پانی کا کنیکشن ہر کیج میں اویلیبل کروا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اب آپ گوروں کے کنسیپٹ دیکھیں نا، گورا گوٹ فارمنگ کرے گا، گورا جناب یہ ڈیری فارمنگ کرے گا، کسی قسم کی فارمنگ گورا کرے گا تو گورا پہلے اپنا ٹائم بچانے کا سدے باب کرتا ہے کہ بھائی ٹائم کیسے بچ سکتا ہے. اب ہمارے فارم کے اتنے ایکسٹرا کام جیسے کھڈوں میں سے ٹائم ٹو ٹائم مٹیاں نکالنا، صاف کرنا، نئی مٹی ڈالنا، پرانی جو نکلتی ہے اس کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے. وہ پھر ادھر آپ کھلی زمین میں ایڈ کر دیتے ہو، وہ پھر نئی ہو جاتی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی مل کے پھر وہ فریش ہو جاتی ہے، زمین کے ساتھ مل جاتی ہے. تو یہ جو کھڈوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، نیچے لینٹر ہوتا ہے یا پڑیاں پڑی ہوتی ہیں، تو وہ مٹی گندی ہو جاتی ہے، جتنی اس نے پانی اور بیٹھیں جذب کرنی ہوتی ہیں وہ اپنی لمٹ پوری کر جاتی ہے. تو یہ ٹائم ٹو ٹائم اتنے کھڈوں میں ہونا، پھر سپریز، پھر اب کل جوی ہمارے فارم پہ تقریباً کافی ٹائم سے ختم ہوئی تھی. کل میں رات کو ایک مرغی کی کینڈلنگ کرنے لگا تو استاد جی میرے ہاتھوں پہ جوی چڑھ گئی. اب دیکھیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. ابھی تک چچڑ کوئی بھی نہیں نظر آیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے ٹائم میں چچڑ نظر آ جائیں، پھر سپریز بھی کرنے پڑیں گے. ویسے ابھی تک ہمارے پاس اس سال میں ایک بھی چچڑ ہمیں الحمدللہ کہیں نظر نہیں آیا. لیکن جوی ایسی چیز ہے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مادیوں میں بہت سپیڈ سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ سارے ایکسٹرا کام نکل آتے ہیں جو آپ کے شوق کو خراب کر سکتے ہیں. اب پرندے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو مینیج، اصل تو دیکھیں اصل چیز کیا ہے، یعنی مسٹ ہیو اور گڈ ٹو ہیو دو چیزیں ہوتی ہیں. مسٹ ہیو والا معاملہ یہ ہے کہ جو پرندے ہیں، پہلی چیز یہ ساری چیزیں جو ہم ایکسٹرا بنا رہے ہیں ساری گڈ ٹو ہیو ہیں، یعنی اگر ہیں تو اچھی ہیں. لیکن پرندوں کی جو صحت ہے، چچڑ نہ لگے، جوی نہ لگے، پرندہ بیمار نہ ہو، انڈے آنے چاہیے، انڈوں کے بعد انڈوں میں فرٹیلیٹی آنی چاہیے، بچے نکلیں تو بچے بیمار نہیں ہونے چاہیے، بچے مرنے نہیں چاہیے. یہ سارے مسٹ ہیوز ہیں کہ یار یہ چیزیں مسٹ، شوق میں مسٹ ہونی چاہیے. تو اب مثال ہے گڈ ٹو ہیو پہ ٹائم سپینڈ کرتے رہیں گے کہ جی یہ سارا کچھ گڈ ٹو ہیو ہے، جی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. ایک اچھی فارمنگ کے لیے یہ سب کچھ ہونا چاہیے، یہ گڈ ٹو ہیو ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر مسٹ ہیو کا جو ٹائم ہے وہ اٹھا کے گڈ ٹو ہیو پہ لگا دیا جائے گا تو دوستو کیا ہوگا؟ بربادی ہونی ہے نا. پرندے خراب ہو رہے ہیں، آپ چڑھ کے چادریں پلے سیدھے کر رہے ہو، مٹیاں چھان رہے ہو، یا مثال ہے آپ اوپر چڑھ کے کبھی چھاؤں بنا رہے ہو، کبھی ہٹا رہے ہو، آپ اپنا ٹائم ایکسٹرا چیزوں پہ سپینڈ کر رہے ہو. اب یہ جتنے یہ کام ہے ان کے اوپر ٹائم نہیں لگے گا. یہاں پر پلی لگ جانی ہے، ادھر پلی لگ جانی ہے، اس کی نیچے وہ وائر ہونی ہے، پلی سے لڑکوں نے کھینچنا ہے، وہ نیچے کھڑے کھڑے جناب یہ کھل جانا ہے. پہلے یہ کام کرنے کے لیے اسپیشل اوپر چڑھنا پڑتا تھا، شیٹیں کھولنی، شیٹوں کے اوپر وزن رکھنے، یہ تھیلے سارے آپ کو مٹی کے وزن والے نظر آئیں گے. تو یہ سارا ٹائم جو سپینڈ ہو رہا تھا، جو ایک ساری بکواس کہانی جا رہی تھی، وہ اس لیے جا رہی تھی کہ جو چیزیں گڈ ٹو ہیو ہیں ان کے اوپر آپ کا زیادہ ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے بجائے ان کاموں پہ سپینڈ کرنے کے کہ جو مسٹ ہیو ہیں. تو میرے خیال سے اب دوستوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آئی ہوگی کہ گڈ ٹو ہیو اور مسٹ ہیو کا فرق کیا ہے. تو یار میری تو کچھ اسی طرح کی آئیڈیالوجی ہے. میں تو اسی نظریے سے سوچتا ہوں کہ اپنے پاس کسی نہ کسی مشینری کے ذریعے اور ایکسیسریز کے ذریعے آپ اپنا ٹائم بچا لو. ٹھیک ہے جی. اور ٹائم کیسے بچے گا؟ جب آپ یہ کنکلوژن کرنی شروع کر دو گے اور یہ کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کر دو گے کہ بھائی آپ کے پاس ٹائم کس چیز کے اوپر زیادہ سپینڈ ہو رہا ہے آپ کے سیٹ اپ پہ. اب میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ لڑکے ایک ایک بالٹی بھرتے ہیں، ایک ایک خانے میں جا کر وزن ہوتا ہے اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، پھر وہ الگ الگ برتن پہلے اکٹھے کرتے ہیں، برتن اکٹھے کر کے لے کے جاتے ہیں، ٹوٹی کے نیچے دھوتے ہیں. اب ایک ٹوٹی ایک جگہ پر محدود ہونے کی وجہ سے سارے خانوں میں 4 چکر لگتے ہیں، اور کسی خانے میں 1 چکر لگے تو اس پہ زیادہ ٹائم لگے گا، یا 4 چکر لگے تو زیادہ ٹائم لگے گا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے نا. تو اس لیے اگر سارے کیجز کے اندر ایک ایک نلکا آ جائے گا، پانی کا کنیکشن ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ مزید ہمارا جو ٹائم کنزمپشن ہے وہ کم ہو جائے گی. اب مثال کے طور پر ابھی خانے خشک ہیں، کسی خانے کو ہم نے نرم کرنا ہے، کسی مرغ کے پاؤں میں چنڈی ہے، اب وہ پہلے جائے گا، بالٹی بھرے گا، لے کے آئے گا، یہاں ڈالے گا، کھدائی کرے گا، نرم کرا، ہاں جی بہترین ہو گیا، ہم تو بالکل ہے ملائی آنگن جا رہے ہیں.
ہوں تو اس طرح چل رہا ہے جس طرح وہ کیرم بورڈ تے وہ نہیں ٹرنی وہ سٹیگر ہیں نہیں وہ مستریاں کیتی نہ کال وہ آسی نا لیکن یہ دیوار ہٹ تے نہ کرسی دیوار تے نہ ہٹ کرسی نا پیچھے پیپ لگیا نا رکاوٹ ہے نا اس نے میں تو کہا سی پیچھے بھی جڑے ہیں نا جتھے اس طرح اینڈ پوائنٹ ہے اتنے سٹاپر لاؤ اتنے جس طرح یہ پٹیاں لائیاں نے نا اتنے بھی سٹاپر لاؤ دو سٹاپر ہونے چاہیے ہیں کیڑی دیر لگنی لا سٹے ہو ایک سیفٹی ہی ہے نا تو بہرحال یار دوستو یہ اپنی اپنی سوچ کی اور آئیڈیالوجی کی بات ہے اب میں جیسے سوچتا ہوں پھر ظاہر ہے میں تھوڑا سا الگ ہو کے سوچتا ہوں اسی لیے شاید آپ میرے سارے کام الگ الگ سے دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے نے عجیب جو ہے یہ سسٹم بھی کیا ہوا ہے یہ جالیاں یہ حالانکہ کوئی بھی نہیں کرتا مجھے پتہ ہے اس شوق میں کوئی نہیں کرتا کوئی 1000 میں سے ایک ہوگا جس کا دماغ میری طرح ہوگا یا وہ کہے گا کہ یار چلو خیر ہے جو پیسے کو نہیں دیکھے گا کہ اصل میں لوگ دیکھتے ہیں یار پیسہ لگ رہا ہے چھوڑو یار نہیں لگاتے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ مثال ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہی پیسہ پرندوں پہ لگا لیں اب یار پرندے تو میرے پاس ہیں ٹھیک ہے پرندے میرے پاس ہیں اللہ کا شکر ہے تو اب اگلا سٹیپ میرا کیا ہے کہ مجھے ان پرندوں کے لیے تھوڑی سی سہولیات اور تھوڑے سے معاملات بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں وہ میں کرتا رہتا ہوں باقی اللہ تعالیٰ سب کا شوق سلامت رکھے آج کی ویڈیو میں نے صرف اور صرف اسی وجہ سے دوبارہ بنائی ہے کہ کل دوست کہہ رہے تھے جی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے کیا کیا آپ نے پھر میں اس بھائی کی بات بڑا حیران ہوں جس نے کہا جی کہ اس سے بہتر تھا شاہ جی بندے کی کمنٹ کیتا کہنا جی اس تو بہتر سی تسی جناب پلر لوا کے تے اوتے پڑیاں پوا کے یعنی دیوار بنواؤ اور یا پلر دیواؤ اور تے اس نے نال جڑا تسی یہ کرو اور کہ تیار تے چھتاں پا دے اور میں کہ تیار چھتاں سلائڈ مل سکنی انہاں کی وہ موو ہو سکنیاں اوتے فکسڈ ہے نا وہ تو میں پھر یہ چلا کے ساری تکائی ہے کہ استاد جی ایک سسٹم ہی ہو رہا ہے پیچھے سوچ ہی ہو رہا ہے فکس اسی کس طرح بنا سکنے سن بہترین کام ہے یہ ہوں پکا بہترین اچھا پھر ایک بندے آخیا سردیاں کے کر سو تاں چلا کے تکائی بھائی سردیاں بھی یہی کرساں ایک بندہ کہہ رہا سی سبز اس تو بہتر سی تسی ساوا کپڑا لا لو تے 5-6 مہینے گزارا کر ساوا کپڑا اتنی ابس بنانا ہے تھلے اور صرف وقتی توپ روکسی اچھا دوستو میں نے ہر چیز کے ساتھ تجربہ کیا ہوا ہے ہر مٹیریل لگا کے میں نے دیکھا ہے اور میں نے نتیجہ یہی نکالا ہے آپ کو 2 چیزوں کی بلاکیج چاہیے ہوتی ہے جب شاہ جی لگاتار بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو پانی کی بلاکیج چاہیے مثال ہے ساونیاں بارشاں اتنی تیز بارش ہونی استاد جی کہ تسی پانی کنٹرول ہی نہیں کر سکنے ہو آپ کے پکی چھتیں کھڈوں کی نا وہ لیک ہونے لگ جاتی ہیں آپ ہر سال خبروں میں سنتے ہوں گے ساون کی بارشوں میں فلانے علاقے گھر نہیں چھت ٹہ گئی آپ یہ حساب لگائیں کہ گھروں کی چھتیں ذرا سی کمزور ہوتی ہیں اتنا پانی ہوتا ہے وہ رستہ اندر چھتیں گر جاتی ہیں ابھی ہماری یہ چھتیں کھڈوں کی پیچھے لیک ہونے لگ گئی ہیں وہ چھتیں لیک ہونے لگ ادھر سے ہمارے 8 کھڈے وہ کونے والے جو میں توڑوانے ہیں وہ سارے لیک ہوتے ہیں حالانکہ شروع میں ایسا نہیں تھا 1.5 سال وہ ٹھیک تھیں لیکن یہ پڑیوں والی چھتیں لیک کر جاتی ہیں اور دوسری چیز میں نے خانوں میں بتائی کہ گند بن جاتا ہے تو بات بہت لمبی ہو گئی ہے کھینچ کے کافی میں نے لمبی کر دی ہے لیکن امید ہے کہ آج اتنی لمبی کھینچ کے کرنے کا فائدہ ہوگا اور آپ کو آج بات سمجھ آئی ہوگی اور آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا باقی اللہ تعالیٰ صاحب کے شوق کو سلامت رکھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا پھر کل انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ